ہوں آپ کو کہ جہاں تک مہدی کی روایات کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو یہ بڑی عزیز ہیں اور ان کے اوپر آج بڑے پروگرام بھی ہو رہے ہیں اور لوگ بھی اس سے بہت لطف لے رہے ہیں، لیکن کسی مہدی کا کوئی ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے اور کسی صحیح روایت کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے عنوان سے ہے۔ ویڈیو کلپ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح جاوید احمد غامدی نے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے وجود کا ہی انکار کیا ہے۔ اب اتنی بڑی حماقت کا جواب دینا میں خود پر لازم سمجھتا تھا، اسی لیے بندہ حقیر نے دو حصوں میں اپنی گفتگو کو محفوظ کیا۔ ایک حصہ آیات الہی پر مشتمل ہے جس میں امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے حوالے سے آیات الہی کے ذریعے سے دلائل دیے گئے ہیں۔ دوسرے حصے میں روایات کا سہارا لیا گیا ہے، چونکہ موصوف نے فرمایا کہ کسی صحیح روایت میں امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کا ذکر موجود نہیں ہے، تو اب ہم انہی کی کتب سے روایات و احادیث دربارہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور پھر یہ سوال انہی پہ چھوڑتے ہیں کہ جب صحیح بخاری شریف میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے، صحیح مسلم شریف میں ذکر ہے، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن جامع ترمذی میں، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، تو کیا یہ صحیح کتب نہیں ہے؟ اگر آپ ان روایت کا انکار کر رہے ہیں تو آپ ان تمام کتب کے صحیح ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا صحیح بخاری میں کوئی ضعیف روایت بھی موجود ہے؟ کیا صحیح مسلم میں تمام تر روایات صحیح نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ان کا نام صحیح کیوں رکھا گیا؟ اور اگر روایات صحیح ہیں پھر تسلیم کرنے میں کیا رکاوٹ پیش آ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام زمانہ کا انکار ذوالفقار کے خوف سے کر رہے ہیں؟ موصوف نے فرمایا مہدی کی روایات کا تعلق ہے۔ دیکھیے حضور، مہدی نہیں، امام مہدی کی روایات کا تعلق ہے۔ کچھ ادب سے نام لیجئے، کیونکہ کتب اہل سنت میں امام مہدی کہہ کر روایت ذکر کی گئی ہے، اور علم کے زوم میں نہ رہیے گا، علم ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ابلیس کا علم ابلیس کو لعنتی ہونے سے نہیں بچا سکا۔ اس لیے علم کے ساتھ ساتھ تعظیم کا دامن بھی، تہذیب کا، آداب کا دامن بھی تھام کے رکھیے، تاکہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہوا جا سکے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں کہیں مہدی کا تذکرہ موجود نہیں ہے، قرآن اس سے خالی ہے۔ حضور، یہ آپ جیسی شخصیت کے لیے اس طرح کی بات کرنا معیوب ہے۔ پھر تو یوں ماننا پڑے گا کہ قرآن نے جس چیز کا ذکر نہیں کیا وہ چیز پھر اسلام سے خارج ہے، اس چیز کو پھر مانا ہی نہ جائے۔ تو جناب والا، قرآن نے کتے کے نجس ہونے کا ذکر نہیں کیا، تو کیا کتا نجس نہیں ہے؟ قرآن نے فجر کی 2 رکعت نماز ہے ذکر نہیں کیا، ظہرین کا ذکر نہیں کیا، مغربین کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن نے واجبات نماز، مکروہات نماز، مبطلات نماز، واجبات روزہ، مکروہات روزہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیا آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے؟ ہاں، قرآن نے امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے جو قرآن روم و فارس کی جنگ کی خبر دے رہا ہو، جو قرآن کفر کے خاتمے کی بات کر رہا ہو، جو قرآن باطل کے نابود ہونے کا ذکر کر رہا ہو، وہ قرآن یہ ذکر کرنا بھول جائے، مومنوں کو دلاسا دینا بھول جائے، مومنوں کی ہمت افزائی کرنا بھول جائے، ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کو یہ بتانا بھول جائے کہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اس ساری داستان حیات کا اختتام حق کی فتح پر ہوگا۔ اس سارے واقعے کا انسان کا دنیا میں آنا رہنا، حق کا پرچار کرنا، حق کو تسلیم کرنا، لوگوں کو حق کا جھٹلانا، اس حق و باطل کی جنگ کا اختتام فتح حق پر ہوگا۔ قرآن اسے کیسے ذکر نہیں کرے گا؟ قرآن نے ذکر کیا۔ بندہ حقیر نے قرآن مجید کی 150 آیات تلاش کی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ کہیں تفسیراً ذکر ہے، کہیں تطبیقاً ذکر ہے، کہیں تشبیہاً ذکر ہے، کہیں تنزیلاً ذکر ہے، کہیں تعویلاً ذکر ہے، لیکن امام کا ذکر موجود ہے۔
اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، تفکر و تدبر کے لیے نازل ہوا ہے۔ کاش قرآن کو صرف پڑھا نہ ہوتا بلکہ وارثان قرآن کے ذریعے سے سمجھا بھی ہوتا تو آپ امام مہدی علیہ السلام کا انکار نہ کرتے۔ مختصر سے کلپ میں چند آیات الہیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، امید ہے کہ اس سے بات آپ کے لیے قدرے روشن ہو چکی ہوگی۔ ورنہ بندہ حقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ ہمیشہ دیگر افراد کو علم بانٹتے ہیں، تو اس معاملے میں کچھ تھوڑا سا علم ہم سے بھی لے لیجئے گا، ورنہ کہیں آپ کو یہ کہنا نہ پڑے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی 81ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حبیب کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے۔ یہ آیت نبی اکرم نے فتح مکہ کے موقع پر تلاوت فرمائی جب بتوں کو توڑا جا رہا تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو باطل آج بھی موجود ہے۔ باطل کہاں مٹا؟ اس وقت صرف کعبے سے بتوں کا خاتمہ ہوا تھا، دنیا سے باطل کا خاتمہ تو نہیں ہوا۔ آیت بتا رہی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں حق چھا جائے گا، باطل مٹ جائے گا۔ اس وقت باطل کا مکمل صفایا ہو جائے گا، باطل مکمل نابود ہو جائے گا اور حق ہی حق باقی رہے گا۔ اگر یہ آیت امام زمانہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کر رہی ہے تو آپ بتائیے کہ اس زمانے میں کون ہے جو حق لے کر آئے گا، کون ہے جو حق کو حق منوائے گا۔ سورہ انبیاء کی 105ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہوا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے، زمین کے وارث صالح بندے۔ تو مجھے زمانے کا وہ حصہ دکھوائیے کہ جس میں صالح بندوں کی حکومت پوری زمین پر رہی ہو۔ ہمیشہ کفر کی حکومت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں قائم رہی ہے، لیکن آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے لکھ دیا ہے زمین پر صالح بندوں کی حکومت ہوگی۔ اب تلاش کیجئے اس زمانے کو کہ جس زمانے میں حکومت بس صالح بندوں کی ہوگی۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا لقب صرف صالح نہیں، ابا صالح المہدی علیہ السلام ہے۔ ایک اور آیت سے آپ کی سماعت کو شرف عبادت بخش رہا ہوں، ارشاد ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ رسول تمام ادیان عالم پر اسلام کو غلبہ عطا کریں، اسلام غالب آ جائے۔ نبی اکرم دنیا میں تشریف لائے، 63 برس کی زندگی گزاری، 23 برس تبلیغ رسالت فرمائی، 28 سفر کو دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن نہ اس وقت اسلام غالب آیا تھا، نہ آج اسلام دیگر ادیان پہ غالب ہے۔ آج بھی دیگر ادیان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو پھر آیت کہہ رہی ہے کہ رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ اسلام غالب آئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کل بھی اسلام غالب نہیں تھا، آج بھی اسلام غالب نہیں ہے۔ تو کیا آیت کا آنا، رسول کا دنیا میں آنا بے مقصد ہو گیا؟ نہیں، ماننا پڑے گا کہ رسول کا ایک آخری جانشین آج بھی موجود ہے۔ کلنا محمد کا مصداق ایک آج بھی موجود ہے۔ جب وہ آئے گا تو اسلام تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا۔ وہ آئے گا تو اسلام ہی اسلام ہوگا، حق ہی حق ہوگا، باطل مٹ جائے گا، ادیان باطل مٹ جائیں گے، صرف دین الہی باقی رہے گا۔ یہ آیت مختصر سے فرق کے ساتھ سورہ صف میں اور سورہ فتح میں بھی نازل ہوئی۔ اگر ان تمام آیات سے بھی تشفی نہیں ہوئی تو سورہ قدر تو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، امر لے کر آتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کون ہے صاحب الامر جس پر امر آ رہا ہے؟ کوئی تو ہوگا کہ جس پر مسلسل امر نازل ہو رہا ہے۔ اب بھی امام مہدی علیہ السلام کا انکار کریں گے کہ قرآن کا پیغام صرف مکے مدینے کے لیے نہیں تھا، قرآن کا پیغام صرف 55 اسلامی ممالک کے لیے نہیں ہے، قرآن کا پیغام جہانی ہے، قرآن کا پیغام عالمی ہے۔
خود قرآن نے کہا وما ہے الا ذکری للبشر، قرآن تو ساری بشریت کے لیے ہے۔ اس ساری بشریت میں صرف مسلمان شامل نہیں ہوتے، ہندو ہے تو قرآن اس کے لیے بھی ہے، کافر ہے تو قرآن اس کی ہدایت کے لیے بھی ہے، مسیحی ہے تو قرآن اس کی ہدایت کے لیے بھی ہے، یہودی ہے تو قرآن اس کی ہدایت کے لیے بھی ہے۔ تو مجھے بتائیے کیا سب تک قرآن کا پیغام پہنچ گیا؟ اگر نہیں پہنچا تو پھر انتظار کیجئے اس ہادی کا جو دنیا میں آئے گا اور ہر ایک تک قرآن کا پیغام پہنچائے گا۔ اسی طرح فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن پہنچا ساری انسانیت تک، منتظر ہے کہ جب آخری وارث قرآن آئے گا تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر پہنچ جائے گا۔ مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین ہیں۔ ہدایت کے جس سلسلے کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میرے نبی کی ذات ساری انسانیت کے لیے ہے تو وہ رحمت للعالمین، ارسلناک للناس رسولا، میرے حبیب ہم نے آپ کو ساری انسانیت کا رسول بنایا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، رسول اکرم ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بھی بنایا ہے، ڈرانے والا بھی بنایا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ساری انسانیت تک خوشخبری پہنچ گئی؟ کیا ساری انسانیت کو ڈرا دیا گیا؟ نہ خوشخبری پہنچی نہ ابھی تک ڈرے ہیں، بلکہ امام آخری جانشین مصطفیٰ بن کر آخری زمانے میں ہر ایک تک پیغام بھی پہنچائیں گے، ہر ایک کو خوشخبری بھی دیں گے، ہر ایک کو ڈرائیں گے بھی، تاکہ قرآن کے آنے کا مقصد پورا ہو سکے، حجت تمام ہو سکے اور باطل مٹ جائے، حق قائم ہو جائے، استکبار مٹ جائے، مستضعفین کی حکومت قائم ہو جائے۔ چند آیات قرآنی تھیں جن کے دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ دوسرے حصے میں ہم کتب صحاح ستہ سے، برادران اہل سنت کی کتب سے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود پر روایات و احادیث کے دلائل پیش کریں گے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کو یہ بتائیں گے کہ قرآن بھی امام مہدی کا تذکرہ کر رہا ہے، کتب اہل سنت بھی امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ تو پھر آپ یا قرآن کا انکار کر رہے ہیں یا کتب اہل سنت کا انکار کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کوئی نیا ہی فرقہ لے کر آ گئے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔